البتہ اس روئے ارض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، بلکہ اگر کہا جائے اس روئے ارض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو سوائے ایک شخص کے، اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 633 ہے۔ یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو جو اکثر پوچھی جانے والی چیزیں نا وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں۔ 633 صحیح مسلم میں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران، اس حدیث کے الفاظ ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے، یعنی سفر میں جا رہے تھے، کچھ قافلے آگے تھے کچھ پیچھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا۔ کہتے ہیں وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک دھویا، اس کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو آپ کی یہ کرتے کی جو آستین تھی نا، یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک، اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتا مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے۔ یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے، بعض لوگوں کی خصوصاً عورتوں کی بعض اوقات نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کف، تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں، یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا، کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا ہی اتار لیا، اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا، اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسح کر لیا۔ پھر سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا، آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے، تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو، میں نے یہ طہارت کی حالت میں پہنے تھے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیں، مسافر 3 دن اور 3 رات تک، صحیح مسلم میں آتا ہے 639 نمبر حدیث میں کہ وہ مسح کر سکتا ہے، اور مقیم جو ہے 1 رات اور 1 دن تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ پھر ہم آ کے جب قافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف امامت کروا رہے تھے، تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرحمن بن عوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے حکم کو ادب پہ ترجیح دیتے ہوئے، جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو ادب پہ ترجیح دی جائے، نماز پڑھاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی۔ جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کھڑا ہوا، اور ہم نے اپنی ایک رکعت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں 633 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ ایک واحد صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہے، وہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں، وہ غیر نبی نہیں ہے، وہ نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اچھا ادھر میں ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں، یہ 633 نمبر حدیث ہے نا، اس کے بعد 5-6 حدیثیں آپ آگے جائیں گے تو 639 نمبر حدیث ہے، اور 640 اور 641 کنزیکٹیو 3 حدیثیں ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو موزوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا، وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بیوی اما عائشہ ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت علی کا گزرتا ہے، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے، کیونکہ سیدہ عائشہ تو سفر میں حضور کے ساتھ اسی وقت ہوتی تھی جب آپ کے نام قرآن نکلتا تھا، آپ تو قرآن ڈالتے تھے، بخاری میں آتا ہے، کبھی کسی بیوی کے نام نکلا کبھی کسی، لیکن مولا علی تو ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے سوائے تبوک کے موقع پر۔ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے، کیا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب خلیفہ چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رو پڑے کہ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہوں، تو آپ نے پھر آپ کے لیے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ تو اس حدیث میں آتا ہے عائشہ نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو مولا علی نے پھر کہا علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے اور 5 نمازیں بن گئی، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پگڑی یا موزہ پہن لیتا ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات 72 گھنٹے تک، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے تک اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزہ پہن لے یا جراب پہن لے، دونوں چیزیں ثابت ہیں، تو وہ مسح کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، اور پگڑی پہ بھی مسح کر سکتا ہے۔ اور اسی کے تحت میرا بھی یہ اجتہاد ہے کہ جو عورتیں ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لیں، اس کے بعد اگلے وضو کے لیے ان کو سر سے حجاب اتارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی کے اوپر مسح کر سکتی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام سے یہ چیز اس حوالے سے ثابت ہوگی۔